النور الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آگے سائر آپ کو مطالعہ کرنے سے پہلے ہم اور آپ سے مل کر بارگاہ عالی درود و سلام کی تعلیم عقیدت و محبت کی تعلیم میں سجا کر آواز بلند درود شریف پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا نبی محمد بارک وسلم. صلی علیہ السلام علیکم یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غالباً 10 سے 15 منٹ مجھ کو آپ کے بیچ رہنا ہے، اور 15 منٹوں میں کیا آپ کے بیچ بولوں. میں سنسکرت کی طرف جاؤں. کچھ علماء ہمارے کہہ رہے تھے کہ آپ شہدائے کربلا بھی آپ ہو جائیں. یقیناً 15 منٹ میں سمجھیے کہ کوئی قاعدے کی تقریب نہیں ہو پا رہی ہے، نہ ہو پاتی ہے. پھر بھی آپ اپنا ذہن میرے طرف کر لیں، اس لیے کہ بہت سارے علماء کرام کو قاری ایوب صاحب نے مدعو کیا ہے اور وہ تشریف فرما. یکی بات یہ سب کے بیانات کو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا. شعراء فرماتے ہیں کہ زمین دل پہ محبت کی گھاس رہنے دے، زمین دل پہ محبت کی گھاس رہنے دے، ہمیں حضور کے جانی کے پاس رہنے دے. تیرا ہر لمحہ تیری ہر سانس عبادت میں لکھی جائے گی، اپنے بدن پیش کے نبی کا لباس رہنے دے. ہم انسان ہیں، انسان گورا بھی ہوتا ہے، انسان کالا بھی ہوتا ہے، انسان آباز بھی ہوتا ہے، انسان سہروں کا باسی بھی ہوتا ہے، انسان آدیواسی بھی ہوتا ہے. مگر ہر ایک انسان کی 2 تلاش ہے، سر جھکانے کے لیے، دل بچھانے کے لیے. تو سر جھکانے کے لیے معبود چاہیے اور دل دینے کے لیے محبوب چاہیے. سر ہم سب کو نہیں دے سکتے اور دل بھی ہم سب کو نہیں دے سکتے. اب آئیے، سر جھکانے کے لیے جب معبود چاہیے اور دل دینے کے لیے محبوب چاہیے تو معبود ہے کون، محبوب ہے کون؟ یقیناً میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. یقیناً وہ نبی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ ان کے محبوب ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں. وہی پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. یہ نکاح نبی کی سنت ہے، جس کے موقع سے قاری ایوب صاحب کے گھر والوں نے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، شادی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. نکاح یہ سنت نبوی ہے، اور یقیناً اس سنت نبوی سے انکار کرنے والے کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آپ دیکھیں، نان و نفقہ دینے کی صلاحیت آپ کے پاس ہے تو آپ نکاح کریں، اور اگر یہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں تو وہ لوگ روزہ رکھیں. تھوڑی دیر آپ اپنی ذہن کو میرے سامنے رکھیں تاکہ کچھ قیمتی بات ہم آپ کو دے سکیں. آج پوری دنیا میں میاں بیوی کے اندر اختلاف کی باتیں پائی جاتی ہیں. میاں بیوی میں بات بات پہ لفڑا، بات بات پہ جھگڑا. کوئی ایسا فرمولہ ہے یاد کہ اس پہ عمل کیا جائے تو میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہو، لفڑا نہ ہو؟ کوئی ایسا فرمولہ ہے؟ آپ کہو گے نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں ہاں ہے. آپ نبی کی سیرت کا آپ مطالعہ کرو کہ میرے آقا نے اپنے عورتوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارا. جب ہم اور آپ ویسی زندگی گزاریں گے جیسے میرے آقا نے اپنے عورتوں کے ساتھ زندگی گزارا تو کسی بھی میاں بیوی کے اندر اختلاف کی باتیں آپ نہیں پاؤ گے. میرے آقا ہیں، میرے آقا کی بیوی ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں، جن کا نام ماں ام سلمہ. وہ ماں ام سلمہ جو میرے آقا کی جوزِ محترمہ ہے، ہم مومنوں کی ماں ہے. میرے آقا کسی ضرورت کے تحت باہر تشریف لے گئے تھے. نبی کی جب واپسی ہوتی ہے، ماں ام سلمہ نبی کے چہرے پر جب اپنی نگاہوں کو جماتی ہے تو ماں ام سلمہ کہتی آقا یقیناً پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کسی چیز کی کھانے کی خواہش مند ہے. اگر آپ کو کوئی چیز کھانے کی خواہش ہو آپ حکم دے دیں، میں انتظام کر دیتی ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ عورت ایسی ہونی چاہیے کہ شوہر اگر بازار سے آئے یا کام کاج کر کے آئے تو بیوی شوہر کے چہروں کو دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ ہمارے شوہر کی کس چیز کی ضرورت ہے. مگر آج ایسا نہیں ہے. اگر شوہر مارکیٹ سے آتا ہے یا کام کاج کر کے آتا ہے تو بیوی پہلے ہی سے مزاج بنا کے بیٹھے رہتی ہے. آج یہ جملے ان کے سامنے رکھنا ہے.
آج یہ باتیں ان کے سامنے رکھنا ہے، ویسی باتیں کر دیتی ہے پہلے سے اور وہ ٹینشن میں ہے اور وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ لوگوں قربان جاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں نیک بیویوں کی پہچان یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب شوہر آئے تو مسکرا کر کے وہ بات کرے۔ ماں ام سلمہ فرماتی ہے آقا آپ حکم تو صادر فرمائے، میں انتظام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انتظام کرو۔ ماں ام سلمہ گھر میں جاتی ہے اور آٹا گودتی ہے۔ آٹا گودنے کا مطلب ہوتا ہے آٹا ساننا۔ ماں ام سلمہ آٹا گودتی ہے اور نمک ڈال کر کے گودتی ہے اور ایک موٹی روٹی بناتی ہے اور بنا کر کے میرے سرکار کے سامنے پیش کرتی ہے۔ میرے آقا اس روٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصے کا یہاں تک کہ ایک کناٹے سے میرے آقا توڑتے ہیں اور توڑنے کے بعد منہ میں رکھتے ہیں۔ میرے آقا اس روٹی کے لقمے کو چبا کر کے کھانا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا وہ لقمہ چبانا شروع کرتے ہیں، غذا روٹی ہو چاہے چاول ہو، اس کو چبا کر کے کھانا چاہیے، نگلنا نہیں چاہیے۔ آپ نگلو گے پیٹ کا ہاضمہ خراب ہو جائے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ دانے کو چبا کے کھانا چاہیے۔ آپ جتنی زیادہ چبا کے کھائیں گے اتنی زیادہ آپ فائدے میں رہیں گے اور آپ کے اندر کی جو مسین ہے وہ بچی رہے گی۔ میرے آقا جیسے اس لقمے کو منہ میں رکھتے ہیں اسے چباتے ہیں۔ اب ہچکی لگ گئی میرے آقا کو، ہچکی بجھ گئی میرے نبی کو۔ جیسے ہچکی لگی ماں ام سلمہ نبی کے قریب ہوتی ہے اور عرض کرتی آقا کیا روٹی اچھی نہیں ہے؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں روٹی اچھی ہے۔ ایک لقمہ جیسے تیسے میرے نبی نے کھایا، دوسرا لقمہ توڑ کر کے منہ میں رکھتے ہیں، ہچکی اور تیز ہو گئی۔ ماں ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے جم گئے۔ ماں ام سلمہ کہتی آقا کیا روٹی اچھی نہیں ہے؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں روٹی اچھی ہے۔ لوگوں قربان جاؤ، جیسے تیسے میرے آقا 2 لقمہ کھاتے ہیں، نماز مغرب کے لیے آزان ہوتی ہے، میرے آقا نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو ماں ام سلمہ وہیں سے روٹی توڑ کر کے کھاتی ہیں جہاں سے میرے سرکار نے کھایا تھا، نبیوں کے تاجدار نے کھایا تھا۔ ماں ام سلمہ جیسے لقمہ توڑ کر منہ میں رکھتی ہے اور اسے چباتی ہے، نمک اتنا زیادہ روٹی میں کہ ماں ام سلمہ سے کھایا نہیں جا پا رہا۔ ماں ام سلمہ رونے لگی۔ میرے آقا نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوتے ہیں ادھر سے تشریف لاتے ہیں، ماں ام سلمہ کو روتے ہوئے میرے نبی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ام سلمہ کیوں روتی ہے؟ تو ماں ام سلمہ کہتی آقا میں نے جب آپ کو ہچکی لگی تھی تو میں نے آپ سے پوچھی تھی کیا روٹی اچھی نہیں ہے، تو آپ نے کہا تھا اچھی ہے۔ دوسری مرتبہ بھی میں نے پوچھی تو آپ نے کہا تھا اچھی ہے۔ آقا روٹی میں نمک اتنا زیادہ ہے کہ مجھ سے کھایا نہیں جا پا رہا ہے، کم سے کم اتنا تو آپ کہہ سکتے تھے مجھ سے کہ روٹی میں نمک زیادہ ہے۔ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں، وہ لوگ سنو اور سننے کے بعد اس پر عمل کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ ڈیلی تم مجھ کو بنا کے کھلاتی ہو، اگر ایک دن بگڑ گیا تو میں کیا حق رکھتا ہوں کہ میں تجھے ڈانٹوں؟ اگر ایسا کام ہماری اور آپ کی بیوی کر دے تو کل چوراہے پہ جا کے ہم کہیں گے سب کی بات میرے سامنے کرنا، بیٹے کی بات میرے سامنے کرنا، بیٹی کی بات میرے سامنے کرنا، باپ کی بات میرے سامنے کرنا، ماں کی بات میرے سامنے کرنا، دوستوں کی بات میرے سامنے کرنا، مگر آج میری بیوی کی بات میرے سامنے نہ کرنا، اس لیے کہ موڈ وہ خراب کر دی ہے۔ آج کھانا اتنا غلط بنا دی ہے کہ میں کھا نہ سکا ہوں۔ قرآن وہ قرآن جس قرآن کو اللہ نے نبی کے اوپر نازل کیا، اس قرآن کے اندر رب فرماتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کی لباس ہے، لیکن تھوڑی سی عورت کھانا کیا بگاڑ دی کہ چوراہے پہ جا کر کے شوہر اپنی عورتوں کو اپنی عورت کی عزت کو تار تار کرنے میں لگا ہے۔ لوگوں قربان جاؤ، جب شوہر عورت کے لیے لباس ہے اور عورت اپنے شوہر کے لیے لباس ہے تو اتنا تک کہ اس کی عیبوں پر شوہر کو پردہ ڈالنا چاہیے اور شوہر کی عیبوں پر بیوی کو پردہ ڈالنا چاہیے۔ لوگوں قربان جاؤ، میرے آقا بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی تشریف فرما، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت نبی کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی آقا آپ جہاں چاہیں آپ میری شادی فرما دیں، آپ جہاں چاہیں میری شادی فرما دیں، کر دیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کے دربار میں ایک صحابی بیٹھے تھے، کافی غریب تھے وہ، بخاری کی حدیث ہے، جیسے اس عورت کی جملے کو بات کو جب یہ صحابی سنتے ہیں کہتے ہیں آقا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس عورت کا نکاح آپ مجھ سے کرا دیتے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں مہر دینے کی کوئی سر و سامان ہے، کچھ چیز ہے تیرے پاس؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں گھر جا، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو اسے لے کر کے آ۔ وہ صحابی گئے، گھر میں تلاش کیا مگر لوہے کی انگوٹھی بھی نہ مل سکی۔ نبی کے دربار میں حاضر ہوئے،
میرے آقا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں آقا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہے؟ تو غربت دیکھیں اس صحابی کی, غریبی دیکھیں اس صحابی کی. وہ صحابی فرماتے ہیں آقا میرے پاس ایک چادر ہے, اس چادر میں سے میں آدھا پھاڑ کر کے میں اس کے مہر کے عوض میں دینے کے لیے تیار ہوں اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں. تو میرے آقا فرماتے وہ چادر جب تم پھاڑ دو گے تو نہ اس کے کام وہ چادر آ پائے گی, نہ تیرے کام وہ چادر کام آ پائے گی. لوگوں قربان جاؤ. یقیناً کچھ دیر تک وہ صحابی بیٹھے رہے اور اس کے بعد جب اٹھ کر کے جانے لگے تو میرے آقا اس صحابی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد میرے آقا فرماتے یہ بتا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے؟ تو صحابی کہتے نہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کے کچھ آیتیں تجھ کو یاد ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں ہاں قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نکاح کرا دے رہا ہوں مگر تمہارے نکاح میں مہر یہی ہے کہ جتنی صورتیں تجھ کو یاد ہے تم اپنی بیوی کو یاد کرا دینا. لوگوں قربان جاؤ قرآن کی بات چلی ہے. آج جب ہم اور آپ شادی کرتے ہیں, ہمارے بیٹے کی شادی ہو یا آپ کی بیٹے کی شادی ہو, تو لڑکی والا جو ہے پلنگ بھی دیتا ہے بیٹی کے لیے, سمجھیے کہ بہت سارا سامان دیتا ہے. وہ لڑکیاں باپ کی دی ہوئی پلنگ بھی لاتی ہے, گودریج بھی لاتی ہے, یہاں تک کہ بہت طرح کے سامانات لاتی ہے. مگر وہ بیٹی باپ کی دی ہوئی پلنگ کو استعمال میں لاتی ہے, چیئر کو استعمال میں لاتی ہے, گودریج کو استعمال میں لاتی ہے. مگر یہاں تک کہ وہی باپ یہ تمام سامان دینے کے ساتھ ساتھ وہ باپ قرآن بھی اپنی بیٹی کو دیتا, اپنی بیٹی کو جائے نماز بھی دیتا ہے. مگر اس بیٹی کو اتنی توفیق نہیں ہو پاتی کہ کم سے کم کچھ وقت نکال کر کے وہ قرآن کی تلاوت کرے. جب وہ بیٹیاں قرآن کی تلاوت کریں گے تو باپ نے ہدیہ کر کے دیا ہے, ثواب کا مستحق باپ بھی ہوگا, ماں بھی ہوگی, اور جس گھر میں وہ قرآن کی تلاوت کرے گی اس گھر میں رحمت و انوار کی بارش ہوگی. تو اے لوگوں ایسی دلہن لاؤ جو قرآن پڑھے, باپ کو بھی نیکیوں کے حقدار بنائے اور سسر کو بھی نیکیوں کی حقدار بنائے. یہ مختصر سے بیان میں نے آپ کے بیچ دیا. اللہ اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بڑی بہترین. تھوڑے سے وقت میں آپ کو اچھی چیز بتا کر گئے. جانتے ہیں نکاح میں مہر دینا ضروری ہے. جو لوگ اگر